آف فرینڈشپ ہمارا آج کا اگلا ایسے ہے جو کہ جس کی کمپلیٹ سمری اور اس کا انالیسس دیا ہوا پیج نمبر 27 پہ. اس کے سمری اور انالیسس کی جانب بڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس ایسے کے بارے میں آپ کو چلتے چلتے الیبریٹ کرتا جاؤں گا. بڑا امپورٹنٹ ایسے ہے. ارسطاٹل کا یہ قول ہے، یعنی کہ میں اسی کتاب کے حساب سے ایسے کے حساب سے آپ کو بتاؤں گا کہ ارسطاٹل کا یہ کہنا ہے کہ جو تنہائی میں رہنے کی خواہش کرے یا تو وہ درندہ ہے یا دیوتا. فرانسس بیکن کے مطابق یہ آدھا سچ ہے. تنہائی سے محبت بے شک انسان کی درندہ صفت فطرت کی علامت تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ مشکل سے ہی دیوتائی فطرت کی نشاندہی کرتی ہے، جب تک کہ انسان تارک دنیا ہو کر روحانی غور و فکر میں مشغول نہ ہو. کہا جاتا ہے کہ انسان ہجوم میں بھی اکیلا ہوتا ہے اگر اس کے پاس محبت نہ ہو. دوستی ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ نہ صرف انسان کے دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہے بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے. یہ انسان کے ان پوشیدہ جذبات، احساسات اور خواہشات کو بانٹتی ہے جنہیں اگر دل ہی دل میں دبا دیا جائے تو انسان میں ٹینشن، فرسٹریشن اور ذہنی تناؤ کا موجب ہے. دوستی خوشی میں اضافہ کرتی ہے اور دکھوں کی شدت کو کم کرتی ہے. انسان اپنی خوشی دوستوں سے بانٹ کر زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے. دوست سے بانٹ کر اس کا دکھ کم ہو جاتا ہے. جب انسان دوسرے دوست سے بات چیت کرتا ہے تو اس کے خیالات زیادہ بہتر شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہر چیز واضح اور منظم ہو جاتی ہے، جبکہ پہلے اس کی سوچ غیر واضح اور مبہم ہوتی ہے. دوست انسان کے کردار کو درست کرنے اور غلطیوں کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. دوست کا مشورہ کسی بھی اور انسان سے کہیں بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ آپ کی سوچ اور فطرت کو بہتر طور پر سمجھتا ہے. اگر ایک شخص اپنی کوئی خواہش پوری کیے بغیر ہی وفات پا جائے تو اس کا دوست اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے. ایک دوست انسان کے کئی معاملات میں مدد کرتا ہے، مثلا اس کا دکھ درد بانٹتا ہے اور مختلف قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے میں اس کا ساتھ دیتا ہے. انسانی شخصیت کی تکمیل میں ایک اچھے دوست کا بڑا ہاتھ ہے. ابھی ہم بات کریں گے پیج نمبر 27 پہ فرسٹ پیراگراف پہ، جو کہ ہمارا سمری کا حصہ ہے، اس پہ ڈسکشن کریں گے. میں نے آپ کو ایک آئیڈیا سا دیا، ابھی اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں. فرانسس بیکن اپنے ایسے کو جب شروع کرتا ہے تو اس کے لیے وہ ارسطاٹل کی ایک اینتھروپولوجیکل اسٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جو بھی تنہائی میں خوش ہے، whosoever is delighted in solitude، یا تو پھر وائلڈ بیسٹ ہے، وحشی جانور ہے، یا خدا ہے، دیوتا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی وہ تنہائی کا سامنا کرتے ہیں تو پھر وہ وائلڈ بیسٹ جیسا بیہیو کرتے ہیں، درندوں جیسا بیہیو کرتے ہیں. ٹو نیچرل اینڈ سیکرٹ ہیٹریڈ اینڈ ایورشن ٹوورڈ سوسائٹی. لہذا کہتے ہیں یہاں پہ بہت سی ایسی اگزامپلز موجود ہیں، یہاں پہ وہ نام لیے گئے، میں نے سارے لیے ہیں، کہ ان سب نے کوشش کیا تھا ٹو سیکویسٹر دیم سیلف فار ہائر کنورسیشن. فرانسس بیکن ان کی اٹیمپٹس کو فالس اور فین کہتا ہے. بغیر کسی آرگومنٹس کو اپنے سپورٹنگ آرگومنٹ پیش کیے وہ جو ہے ریڈر کے پاس چھوڑ دیتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو خود ڈیسائیڈ کرے. کہ تنہائی انسان کبھی بھی اس کو پسند نہیں کرتا. تنہائی صرف خدا کے ساتھ اچھی لگتی ہے، تنہا صرف وہی ہے. تو سیکنڈ پیراگراف پہ بات کروں گا، پیج نمبر 27 پہ. فرانسس بیکن جو ہے آگے اپنی بات کو آگے جب پرسو کرتا ہے تو وہ ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے کہ سالیچیوڈ جو ہے وہ کمپنی میں بھی آپ کو مل سکتا ہے. کمپنی میں بھی تنہا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ایک میں بھی تنہا 100 میں بھی اکیلے. نہیں اکیلے ہیں تو پھر بھی تنہا 100 میں بھی اکیلے ہیں. فار کراؤڈ از ناٹ اے کمپنی بٹ گیلری آف پکچرس. کہ بعض دفعہ لوگ بہت سے ہوتے ہیں آپ کے پاس لیکن آپ وہاں پہ تنہا ہوتے ہیں، وہ ساری تصویریں ہوتی ہیں، سارے چہرے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اس نے یہی بات کی. لیٹن سینگ کو اس نے یہاں پہ کوٹ کیا، میگنا سیویٹاس میگنا سالیٹیوڈ. پیج نمبر 27 پہ تھرڈ پیراگراف کو ڈسکرائب کروں گا کہ بڑے شہر جو ہے وہ بڑی تنہائی کی وجہ بنتے ہیں. بڑے بڑے شہروں میں لوگ کیسے تنہا ہیں، بہت لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ. تنہائی پھر ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے تنہائی؟ آپ کو بھی پتہ ہے
کہ ساتھ والے گھر کا نہیں پتا ہوتا کون جی رہا ہے کون مر رہا ہے، کون بیمار ہے کون ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ بڑے شہروں کے اندر دوست جو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور فیلوشپ نہیں ہوتی۔ بیکن یہ کہتا ہے کہ یہ ایک میزریبل سالیٹیوڈ ہے جو کہ ایک بندے کو مجبور کرتا ہے کہ وہ دوست بنائے، اور بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو سچے دوست ملیں، ٹرو فرینڈز وداؤٹ وچ دا ورلڈ از ناٹ دین اے پلیس آف وائلڈنس، کہ وہ سچے دوست ہر شخص کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ وہ خود سچا دوست نہیں بنتا لیکن سچا دوست ضرور ڈھونڈتا ہے، ورنہ یہ دنیا جو ہے جنگل بن جائے۔ اپنے حصے کے سیکنڈ پیراگراف میں فرانسس بیکن جو ہے وہ بیسیکلی یوٹیلیٹیرین اپروچ کے ساتھ فرینڈشپ کے اوپر بات کرتا ہے، اور فرینڈشپ کی زندگی کے اندر یوٹیلیٹی کو الیبوریٹ کرتا ہے، فائدے کو، کہ دوستی کا تعلق فائدے کے ساتھ ہے۔ جہاں فائدہ نہیں ہے وہاں پہ دوستی کا کیا فائدہ ہے؟ جس شخص سے آپ کو فائدہ نہیں اس سے آپ کو دوستی کا کیا فائدہ ہے؟ بے لوث دوستی والی بات تو اب ویسے بھی ختم ہو چکی ہے۔ یہ تھی اس کی سمری جس پہ میں نے بات کی۔ ابھی ہم آگے بڑھیں گے اس کے آگے فردر ڈیٹیل کی جانب۔ دا پرنسپل فروٹ آف فرینڈشپ، دیکھیں غور کیجئے کہ دا پرنسپل فروٹ آف فرینڈشپ از دا ایز اینڈ ڈسچارج آف دا فلنس اینڈ سویلنگ آف دا ہارٹ وچ پیشنز آف آل کائنڈ ڈو کاز اینڈ ڈیوز۔ دوستی میں کیا ہے کہ انسان اپنے سارے جذبات کا اظہار، اپنے دکھوں کا، اپنے درد کا اظہار دوست کے سامنے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی ساری وہ چیزیں انسان کی جو ایموشنل برڈن ہے وہ سارے کا سارا وہ اپنے دوست کے سامنے وہ انلوڈ کر دیتا ہے، اتار کے اس کے اوپر پھینکتا ہے۔ A person may take sarza to open the liver, steel to open the spleen, flower of sulfur for the lungs, ٹھیک ہے؟ But there is no dose to open the heart except a true friend. دل کو کھولنے کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے، باقی ہر چیز کھل سکتی ہے، دل کو کھولنے کے لیے دوائی کے لیے سچا دوست ہوتا ہے۔ اور انسان اپنے جذبات، اپنے دکھ، اپنا درد جا کے اپنے سچے دوست سے ہی بیان کرتا ہے، اسے ہی سناتا ہے۔ کہتا ہے کہ ٹرو فرینڈ جو ہے نا، جو سچا دوست ہے، اس کو آپ اپنے گریف، اپنے جوائز، اپنی خوشیاں، غم، سب کچھ اس کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں، آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ whatsoever lies upon heart to suppress it، جن چیزوں کو آپ نے دبانا تھا وہ آپ اس کے سامنے بول سکتے ہیں، اس کو آپ بتا سکتے ہیں۔ پیج نمبر 27 پہ دا پرنسپل فروٹ آف فرینڈشپ کی ہیڈنگ کے نیچے ہمارا سیکنڈ پیراگراف ہوگا، جہاں یہاں پہ جو ہے وہ فرانسس بیکن دوستی کی جو بٹر ریالٹیز ہیں ان کے بارے میں بات کرتا ہے، اور کچھ ایگزامپلز وہ تاریخ سے اٹھاتا ہے جہاں پہ اس نے یہ دکھایا کہ بادشاہوں اور غلاموں کے درمیان بھی دوستیاں ہوئیں۔ رولر جو ہے وہ اپنے دوستوں کو اتنا اوپر تک لے کے آئے کہ وہی چیزیں پھر ان کے لیے بڑے لیول پہ انکنوینئنس بھی کریٹ اس نے کی ہے۔ وہی جو ان کے ماتحت تھے وہ جب ان کے دوست بنے پھر ان کو بڑے مقام تک وہ لے کے آئے، اور یہی سب آرڈینیٹ چونکہ اپنے رائل فرینڈز کی ویکنیسز کے بارے میں باخبر تھے، لہذا انہوں نے ان کو قابو کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ بڑے کام کی بات اس نے کی ہے کہ سیکرٹ جو بھی ہے ایون آپ اپنے دوست کے ساتھ بھی نہ شیئر کریں، یہی دوست کل کو آپ کے دشمن بھی بن سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ انہوں نے پہلے اپنے سبارڈینیٹس کو، بڑے لوگوں نے اپنے ماتحت لوگوں کو اپنا دوست بنایا، پھر جب ماتحت لوگوں نے پھر کوشش کی کہ وہ ان سے آگے نکل جائیں کیونکہ ان کو ان کی ویکنیسز کا، کمزوریوں کا علم تھا۔ یہاں اس نے حوالہ پھر دیا، فرانسس بیکن نے سویلا کا حوالہ دیا جو کہ روم کا کمانڈر تھا، جس نے اپنی فورسز کے جنرل پومپی کو گریٹ ہائٹ تک اس نے ریز کیا، اور اس کے بعد پومپی جائے اسی نے he wanted himself for Sylvia's overmatch، کہ وہ پھر اس کی پوزیشن لینے کے لیے تیاریاں کرتا رہا۔ بروٹس نے سیزر کے دل کے اندر جگہ بنائی، اور وہ جولیس سیزر کا بڑا قریبی دوست تھا، اس کا ایڈوائزر تھا، اور اسی ریوارڈ میں، ٹھیک ہے،
اسی ریوارڈ میں اس نے، جیسے میں نے بات کی کہ فرانسس بیکن نے مختلف ایگزامپل ہیں، یہ میں انہی ایگزامپل کو یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں کہ اسی ریوارڈ میں کیا ہوا کہ سیزر نے بروٹس کو اپنا وارث بھی بنا دیا، اپنے نیفیو کے بعد اپنا وارث تک بنا دیا۔ بروٹس نے اس کے اوپر جادو کا احسار کیا ہوا تھا اور اس کو ہر معاملات میں اس نے اس کے اوپر انفلوئنس کیا، اور بعد میں پھر وہ خود اس کو سیزر کو کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ سو دس واز ٹو بیکم سیزرز نیمیسس لیٹر۔ سیزر کے پاس سب کچھ تھا لیکن اس نے سینٹ کو ڈسمس کیا کیونکہ کچھ ایل اومن جو ہے پریٹینڈڈ کلیمٹی، اس کی وائف جو ہے اس کا ڈیڈلی ڈریم ایک امپینڈنگ ڈینجر کے اوپر دیکھا گیا۔ یہ سارے وہی حوالے دیے گئے ہیں، تاریخ سے، زندگی سے اس نے حوالے دیے ہیں فرینڈشپ کے اوپر۔ اس میں بات وہی کی ہے اس نے کہ شہروں کے اندر جو دوستی ہے نا، کہ مین از گریٹ سٹی از اے گریٹ سالیٹیوڈ، اس کے بعد فار کراؤڈ از ناٹ اے کمپنی بٹ گیلری آف پکچرز۔ فرانسس بیکن نے اس طرح کے الفاظ یا افورسٹک جو لینگویج ہے وہ یوز کر کے یہی چیزیں ہمیں سمجھائی ہیں، اور یہ ساری وہ اگزامپل اس نے کوٹ کی ہوئی ہیں اس کے اندر وہی چیزیں ہیں۔ بھلے آپ آگے بھی بڑھیں گے تو آپ کو دیکھنے کو یہی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو میں آگے ایکسپلین نہیں کروں گا کیونکہ اس میں اس نے اگزامپل ساری دی ہوئی ہیں، اگزامپلس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو علم ہو کہ اس نے، جیسے میں نے سٹارٹ میں ہی آپ کو شارٹ سا ایک اوور ویو دیا تھا، وہی چیزیں اس کے اندر بھی آگے ڈسکس کی ہوئی ہیں۔ آگے ہم جو فروٹ ہیں فرینڈشپ کی ان کے بارے میں بات کریں گے اور پھر اپنے ڈسکشن کو ہم کنکلوڈ کر لیں گے۔ پیج نمبر 28 پہ جا کے آپ کو فرسٹ فروٹ آف فرینڈشپ، سیکنڈ اور لاسٹ فروٹ، یہ تین چیزیں دی ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ اس سے پیچھے ساری ایگزامپلز ہیں، دوستوں نے دوستوں کے ساتھ کیا کیا، یہ ایگزامپلز ہیں، یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ تو فرسٹ فروٹ آف فرینڈشپ پیج نمبر 28 پہ ہیڈنگ ہوگی کہ دا کمیونیکیشن آف مینز سیلف ٹو ہز فرینڈ ورکس ٹو کنٹریری افیکٹس، کہ جب آپ اپنی ذات کے بارے میں یا اپنے معاملات جب اپنے دوست کو جب آپ بتاتے ہیں، دو پھر کنٹریری افیکٹس ہوتے ہیں۔ پہلی بات کہ وہ اس کی خوشیاں بڑھا دیتی ہے، دوسری بات آپ کے گریف جو وہ ہاف ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب آپ اپنے دل کی بات، اپنی تکلیف، اپنا درد اپنے دوست کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس سے کیا ہوگا، وہ درد کم ہو جائے گا، وہ آدھا ہو جائے گا، خوشیاں شیئر کریں گے تو وہ ڈبل ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے دوستوں کو اپنی خوشیاں امپارٹ کرتا ہے تو وہ باقیوں سے زیادہ خوش ہوتا ہے، تاہم جب وہ اپنی غم شیئر کرتا ہے تو وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ باڈیز بیکم ہیلدیئر اپان نیچرل ایکشن سچ ایز جوائے اینڈ ہیپینس، جبکہ وہ لوگ کمزور ہیں اور وہ ڈل ہو جاتے ہیں آن سیڈ اینڈ وائلنٹ امپریشن، سیم از دا کیس ود دا مائنڈ۔ لیکن پہلا فروٹ اس نے بتایا کہ دوستی کا فروٹ کیا ہے، دوستی کا فروٹ یہ ہے کہ آپ کی خوشیاں وہ ڈبل کرواتے ہیں اور آپ کے غم وہ مائنس کرواتے ہیں، خوشیاں جمع ہوتی ہیں اور دکھ منفی ہوتے ہیں۔ دوسرا پہلو، دوسرا جو فروٹ ہے فرینڈشپ کا، دیٹ از افیکشنز، کہ انڈرسٹینڈنگ آف تھنگز انڈر ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز، چیزوں کو مختلف جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کے حساب سے وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ اٹ میکس ڈے لائٹ ان دا انڈرسٹینڈنگ آف ڈارکنیس، کنفیوژن آف تھاٹس، کہ فرینڈشپ جو ہے بیسیکلی دوست جو ہے وہ ایک وٹی کاؤنسلر ہوتا ہے، وہ آپ کو مختلف حالات میں، وہ آپ کو ٹف سرکمسٹانسز میں آپ کو مدد کرتا ہے کہ آپ مشکل میں، تکلیف میں صحیح فیصلہ کریں۔ جب آپ اپنے دوست کے ساتھ اپنے پرابلمز کو شیئر کرتے ہیں تو وہ اس سے زیادہ بہتر ہے اس کام سے کہ آپ ایک دن بیٹھ کے میڈیٹیشن کریں، عبادت کرتے رہیں، بیٹھ کے سوچ وچار کرتے رہیں۔ دوست کا جو مشورہ ہے وہ ہمیشہ کام آتا ہے، خاص طور پہ جب آپ اپنی تھاٹس میں کلیئر نہیں ہوتے اور اپنے دوست سے جب آپ مشورہ لیتے ہیں تو اس کے مشورے پہ آپ عمل کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ وزڈم، اس نے یہ بات بھی کی کہ دوست جو ہے، یعنی کہ بیسیکلی یہ وزڈم کی بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ تھنک کریٹیکلی آن سچویشن، حالات پہ آپ کریٹیکلی سوچیں۔ جب دو مائنڈ مل کے سوچتے ہیں
تو وہ ایک آدمی ایک دماغ کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز میں سوچ سکتے ہیں. فرانسس بیکن جو ہے یہ کہتا ہے کہ the help of good counsel is that which sets business straight. تاہم only that friend is legitimate for counsel who is wholly acquainted with a man's state. اس نے یہی بات کی کہ دوست کے ساتھ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہ دوست بھی آپ کے ساتھ مخلص ہو. اگر وہ مخلص نہیں ہے تو پھر رولا ہی ہے، وہ آپ کو پھر مس لیڈ کرے گا. جیسے کہ وہ آپ کو سیٹل کرے، آپ کو ڈائریکٹ کرے، وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گا. وہ ایک تو وہ مخلص ہو، دوسرا وہ عقل مند بھی ہو، اس کو اس بات کی سمجھ بھی ہو جس چیز پہ وہ آپ اس سے مشورہ لے رہے ہیں وہ مشورہ دینے کا قابل بھی ہے. تو آخری ہیڈنگ پیج نمبر 28 پہ ہوگی ہماری، جہاں پہ لاسٹ فروٹ آف فرینڈشپ پہ بات کریں گے کہ پہلے دو فروٹ جو ہیں وہ ہمیں ہیلپ مہیا کرتے ہیں، مدد دیتے ہیں in the affections and support of judgment. لاسٹ فروٹ جو ہے وہ پومیگرینیٹ کی طرح ہے، انار کی طرح ہے، فل آف مینی کرنلز. ہمیں یہ مختلف معاملات میں مدد دیتا ہے. مینی فورڈ فروٹس ہیں اس کے اندر. ایک اینشنٹ سینگ اس نے کی، a friend is another himself, for that a friend is far more than himself. وہ ہم کہتے ہیں نا کہ a man is known by his company which he keeps. بیسیکلی کہتے ہیں وہ آپ کی ہی ایک شکل ہوتی ہے، دوست بھی آپ کی ہی شکل ہوتی ہے. For that a friend is a far more than himself. بلکہ وہ آپ سے بھی بہتر، مطلب آپ کی کاپی ہوتی ہے، آپ جیسا ہی ہوتا ہے. بہت سی چیزیں جو آپ خود نہیں کر سکتے لیکن وہ چیزیں آپ کا دوست کر سکتا ہے، الٹرنیٹو ہوتا ہے آپ کے لیے. پیج نمبر 28 پہ لاسٹ فروٹ آف فرینڈشپ کے سیکنڈ پیراگراف کو ایلیبوریٹ کر رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موت انیویٹیبل ہے، لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو اصل دوست وہی ہے جو کہ آپ کے انفینشڈ کام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ سیوٹیبل ہوتا ہے. جو کام آپ نے زندگی میں شروع کیا وہ آپ کا دوست اس کو مکمل کرتا ہے. آخری پیراگراف پہ بات کروں گا پیج نمبر 28 پہ کہ ایک آدمی جو ہے جس کی سنگل باڈی ہے اور وہ سنگل پلیس پہ کنفائنڈ ہے، لیکن جہاں پہ دوست ہے تو کہتا ہے کہ زندگی کے سارے آفیسز جو ہے نا آف لائف آر ایز اٹ واز گرانٹیڈ ٹو ہم. زندگی کے سارے آفیسز کو ملے ہوئے ہیں اور وہ اس کا دوست جو ہے اسے اور اس کے ڈیپٹی کو، اس کے نائب کو ملے ہوئے ہیں. A man cannot speak to his child except as father. کوئی بھی آدمی اپنے بچے کے ساتھ ایز اے فادر کے علاوہ کسی بھی روپ میں بات نہیں کر سکتا. دوسری طرف اپنے دوست کے ساتھ وہ یہ نہیں کہ his friend can fulfill his job in a better way. A man has many proper relations that he does not want to put up. Friend can be helpful handling in public and personal relations. آپ کے ذاتی معاملات بھی ہینڈل کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. بہت سے پراپر ریلیشنز ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اختتام میں فرانسس بیکن ایک رول جو وہ انکلوز کرتا ہے کہ ویئر اے مین کین ناٹ فٹلی پلے ہز اون پارٹ اف یو ہیو ناٹ اے فرینڈ ہی میں کوئٹ دا اسٹیج. کہ جہاں پہ آپ اپنا رول کامیابی سے ادا نہیں کر سکتے اور آپ کا دوست بھی کوئی نہیں ہے تو پھر آپ وہ میدان چھوڑ جائیں. یعنی کہ جو کام آپ نہیں کر سکتے اگر وہ آپ کا دوست کر سکتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ آپ کا الٹرنیٹیو ہے، آپ کی جگہ پہ ہی ہے. اگر وہ بھی کوئی چیز اچیو کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ کامیابی آپ ہی کی ہے. یہ تھا فرانسس بیکن کا اگلا حصے آف فرینڈشپ جس کے اوپر میں نے بات کی. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.